آج کے سمے میں مسلمان سائنس اور انوویشن میں دنیا سے کافی پیچھے ہیں۔ میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ بھی، نوبل پرائز، جو پچھلے 123 سالوں سے ورلڈ کے ٹاپ انوویٹرز اور ڈسکوررز کو فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لٹریچر اور میڈیسن کے فیلڈز میں دی جاتی ہے۔ پر کیا آپ جانتے ہیں کہ 57 مسلم دیشوں کو ملا کر بھی 123 سالوں میں مسلمانوں نے سائنس میں صرف 4 نوبل پرائز جیتے ہیں، جس میں ایک فزکس اور 3 کیمسٹری میں ہے، جبکہ دوسری طرف صرف امریکہ کے پاس سائنس میں 275 نوبل پرائز ہے، اور جیوز جو دنیا کے پاپولیشن کے کیول 0.2% ہے، اب تک سائنس میں 153 سے زیادہ نوبل پرائز جیت چکے ہیں۔ شاید ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ جہاں OECD نیشنز آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ، جو مینلی ڈیولپڈ اور ہائی انکم کنٹریز کا گروپ ہے، اپنے GDP کا لگ بھگ 2.7% ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتا ہے، اور اسرائیل جیسا چھوٹا دیش 4.5% انویسٹ کرتا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ وہیں مسلم ورلڈ کا ایوریج صرف 0.8% ہے۔ مسلمان دنیا میں تقریباً 200 کروڑ ہیں، جو دنیا کی کل آبادی کا لگ بھگ 25% ہے۔ پھر بھی ہم سائنس اور انوویشن میں کافی پچھڑے نظر آتے۔ لیکن کیا مسلمان ہمیشہ سے ایسے ہی پیچھے تھے؟ نہیں، ایک دور تھا جسے اسلامک گولڈن ایج کہا جاتا تھا، جب الخوارزمی نے الجبرا کی نیو رکھی، ابن سینا نے میڈیکل سائنس کو نئی اونچائیوں پر پہنچایا، اور الہیثم نے آپٹکس کی کھوج کی۔ آج جہاں مسلم ورلڈ گنتی کے سائنٹیفک ریسرچ پیپرز چھاپتی ہیں، وہیں 9 سے 13 سینچری تک اسلامک ورلڈ، خاص کر کے بغداد، کورڈوبا، کائرو اور پرسیا، جو آج کے تاریخ میں ایران ہے، سائنس، فلسفی، ایسٹرونومی اور میڈیسن کے لیے ساری دنیا میں جانا جاتا تھا۔ اس وقت یورپ کے اندر جہالت اور تاریخی پھیلی ہوئی تھی، تب اسلامک ورلڈ نے ہی گریک، پرشین اور انڈین سائنس کی نالج کو آگے بڑھایا۔ تو ایسا کیا ہوا کہ ہم کبھی سائنس اور انوویشن میں سب سے آگے تھے، پر آج اتنا ہی پیچھے ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیسے مسلمان پھر سے دنیا میں سائنس اور انوویشن میں اپنی غلبہ حاصل کر سکتا ہے، جیسے ایک وقت تھا جب مسلمانوں نے سائنس اور انوویشن میں دنیا کو نئی راہ دکھائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلے 4 خلیفہ، جنہیں خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے، نے نہ صرف اسلام کو ساری دنیا میں پھیلایا، بلکہ انہوں نے سائنس اور انوویشن کی بھی ایک نئی دور شروع کی۔ خلافت عباسیہ، جنہوں نے بغداد کو اپنا مرکز یعنی کیپٹل بنایا تھا، ان کے ہی دور میں اسلام نے سائنس، آرکیٹیکچر، میڈیسن اور فلسفی میں عظیم کامیابی حاصل کی، جو آج بھی دنیا کے لیے مثال ہے۔ اور عباسیہ خلافت کے دور کو ہی دا گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے، جو 8ویں صدی کے عباسی کے پہلے خلیفہ ہارون الرشید سے شروع ہوا اور سال 1258 میں جب عباسی حکومت ختم ہوئی تب تک چلا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مسلمان سائنسدانوں نے دنیا کو نیا راستہ دکھایا اور اپنی علم سے ہر فیلڈ میں انقلاب لائے۔ 8ویں صدی میں خلافت عباسیہ کے الہارون اور ان کے بیٹے المنصور نے بیت الحکمہ، جسے ہاؤس آف وزڈم بھی کہا جاتا ہے، اس کا قیام بغداد میں کروایا تھا۔ یہاں ساری دنیا کے سائنسدانوں کے کاموں کا عرب میں ترجمہ کیا جاتا تھا اور سبھی کے مدد سے نئے ایکسپیریمنٹس اور تھیوریز بنائی جاتی تھی۔ اس وقت کے سب سے مشہور شخصیت تھے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی۔ الخوارزمی ایک مشہور مسلم سائنٹسٹ اور میتھمیٹیشین تھے، جو ایئر 780 کے آس پاس خوارزم، جو آج کے ازبکستان میں ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے الجبرا کی بنیاد رکھی تھی، اور الجبرا کو اس کا نام بھی انہی نے دیا تھا۔ آج بھی ہم جو الگوریتم شبد کا استعمال کرتے ہیں، وہ انہی کے کام سے آیا ہے۔ الخوارزمی نے ٹریگنومیٹری، کیلنڈرز، ایسٹرونومی اور جیوگرافی میں بھی بہت کام کیے تھے۔ الخوارزمی کو فادر آف الجبرا اور ٹریگنومیٹری بھی کہا جاتا ہے۔ ایسٹرونومی میں بھی مسلمان کافی آگے تھے۔ البتانی نے اپنے ایسٹرونومیکل آبزرویشن سے ارتھ کے روٹیشن اور ریولیوشن کو سمجھا، اور ایک ریولیوشن یعنی ارتھ کو سن کا چکر لگانے میں کل کتنا وقت لگتا ہے، اس کو پہلی بار درست طریقے سے کیلکولیٹ کیا تھا، اور بتایا تھا کہ ایک ریولیوشن میں کل 365 ڈیز، 5 آورز اور 46 منٹس لگتے ہیں۔ انہوں نے ارتھ کی ایکسیل ٹلٹ کو بھی پہلی بار ایکوریٹلی کیلکولیٹ کیا تھا۔ ایک ایسے ہی سائنسدان تھے ابن الہیثم، جنہوں نے آپٹکس اور لائٹ کے بیہیویئر پر ریسرچ کی اور کیمرا آبسکیورا کی پرنسپل کو سمجھا، جو لائٹ کے بیہیویئر اور امیج فارمیشن کو سمجھانے کا پہلا سائنٹیفک بیس تھا۔ اس میں لائٹ ایک چھوٹے ہول سے پاس ہو کر الٹا امیج بناتی ہے۔ یہی کنسپٹ آج کے کیمراز کی بنیاد ہے۔ انہوں نے ریفلیکشن اور ریفریکشن آف لائٹ کو ڈیپلی اسٹڈی کیا اور ان کے پرنسپلز کو ایکسپلین کیا، اور مرر اور لینس کے کام کرنے کے طریقوں کو بھی سمجھایا۔
ابن الہیثم کو فادر آف ماڈرن آپٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی میڈیسن میں ابن سینا کا القانون فی الطب، جسے کینون آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا کتاب تھا جو یورپ میں لگ بھگ 600 سال تک میڈیکل ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوتا رہا۔ انہوں نے اناٹومی، سرجری اور انفیکشس ڈیزیز پر کافی کام کیا۔ ابن سینا کو شیخ الرائش یعنی لیڈر امنگ اسکالرس اور سیکنڈ ٹیچر کہا گیا، جبکہ فرسٹ ٹیچر گریک فلاسفر ایرسٹوٹل کو کہا جاتا ہے۔ الرازی نے بھی میڈیکل سائنس میں اپنی کتاب الحاوی کے ذریعے بہت بڑے یوگدان دیے اور علاج کے نئے طریقے بتائے۔ الرازی کو چیف فزیشین مانا جاتا ہے۔ انہوں نے بغداد کے ہاسپٹلز کو ایفیشینٹلی آرگنائز کیا اور یہ آئیڈیا دیا کہ ہاسپٹل ڈیزیز اسپیسیفک ڈپارٹمنٹس کے اکارڈنگ ہونے چاہیے۔ اسلامک ہاسپٹلز میں میڈیکل نالج اور کیئر کا ایک نیا طریقہ دکھایا اور یہ ہاسپٹلز یورپ کے لیے ماڈل بن گئے۔ انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر میں بھی مسلمانوں نے اپنا جادو چلایا۔ واٹر کلاکس اور میکینیکل ڈیوائسز جیسے انوینشنز ہماری اس سمے کی ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز کو دکھاتی ہے۔ گریٹ ماسک آف کورڈوبا، الحمبرا پیلیس اور سمارا کی میناریں سب اس دور کے عمارت کا شاندار نشان ہیں۔ عربک نیومیریکلز جو آج ہم یوز کرتے ہیں، جو ماڈرن نیومیریکل سسٹم کی فاؤنڈیشن بنی، جس کا سب سے پہلے انٹروڈکشن اسلامک اسکالر سے ہی ہوا تھا۔ سال 1258 میں جب منگولوں نے عباسی حکومت پر حملہ کیا تھا اور بغداد میں خون کی ندیاں بہا دی تھی، تو ساتھ ساتھ تمام ریسرچ علمی کتابوں کو دریائے دجلہ میں بہا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کتابوں کی سیاہی کے کارن دریا کا پانی کئی دنوں تک کالا رہا تھا۔ منگولوں نے پورے بغداد کو تباہ کر دیا تھا، مسجد سے لے کر لائبریری اور ہاسپٹل کو بھی نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ خلیفہ کو گرفتار کر کے کمبل میں لپیٹ کر ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ اس ہار کے بعد امت مسلمہ کے لیے عروج اور علم اور حکمت کا دور آج تک کے لیے ختم ہو گیا۔ اس دور کا علم نہ صرف مسلم دنیا تک سیمت رہا بلکہ یہ یورپ تک بھی پہنچا۔ جب یورپ میں رینیسنس کا دور شروع ہوا، یہ وہ دور تھا جب یورپ نے سائنس، آرٹ اور کلچر میں ایک نئی اونچائی حاصل کی۔ تب یورپ اسلامک اسکالرس کے ہی کام سے انسپائر تھا اور اپنے انٹلیکچوئل موومنٹس کو اسی بنیاد پر آگے بڑھایا تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جس علم نے یورپ کو رینیسنس کا دور دیا، وہی علم امت مسلمہ کے لیے ایک بھولی ہوئی داستاں بن گئی، اور امت مسلمہ اس علم کو اپنا بنیاد بنا کر دوبارہ سے سائنس اور انوویشن کی دنیا میں اپنا مقام حاصل نہیں کر پائی۔ شاید یہ اس لیے بھی ہوا کیونکہ خلافت کے بعد بادشاہوں کا دور شروع ہو گیا تھا، اور بادشاہوں نے اپنی عوام کو جاہل رکھا اور اپنی عوام کی اسی جہالت کا فائدہ اٹھا کر انہیں غلام بنا کر رکھا۔ یہ اور بھی زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ آج جب بادشاہوں کا دور ختم ہو چکا ہے اور لوگ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، پھر بھی مسلمان اپنے بچوں کو اونچی تعلیم دینے میں پیچھے ہے۔ یونیسکو کے مطابق مسلم میجورٹی کنٹریز میں صرف 81% لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں، جبکہ دنیا کا ایوریج 86% ہے، اور ہائر ایڈوکیشن کے فیلڈ میں تو حالت اور بھی خراب ہے۔ صرف 8% مسلمان نوجوان یونیورسٹی لیول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں یہ ریٹ 40% سے زیادہ ہے۔ آج جب دنیا اسپیس ایکسپلوریشن اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آگے بڑھ رہی ہے، مسلم دنیا ابھی تک اپنے بچوں کو تعلیم اور ریسرچ کے لیے ضروری ریسورسز دینے میں ناکام ہے۔ یہ زمانہ جہالت کا نہیں، علم کا ہے، اور اگر آج بھی ہم اپنی غلطی نہیں سدھاریں گے تو کل اور بھی زیادہ پیچھے چھوٹ جائیں گے۔ یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کس طرح کا مستقبل چاہتے ہیں۔ تعلیم سے دوری سے پچھڑا پن لاتی ہے، علم کا نور ہر اندھیرے کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج بھی وقت ہے ہم پھر سے علم کی روشنی سے اپنی دنیا کو روشن کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔